are going to talk about ایک ہیرو اور وہ بھی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا ہیروز کی، تو آپ نے کہا کہ سپر وومن کا نام لیا آپ نے، ونڈر وومن کا. تو میں آپ کو ونڈر وومن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے زندگی میں یہ ٹھان لیا کہ اگر مجھے ایک معذوری کا سامنا کرنا پڑا پولیو وائرس کی وجہ سے، تو اب میں تمام ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی صرف کر دوں گی، ان بچوں کے لیے زندگی صرف کر دوں گی جو اس پولیو وائرس کا شکار ہیں یا پھر ان کو ہو سکتے ہیں. ان کو پولیو وائرس سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ایم بنا لیا. شی از اے ٹرو ہیرو اینڈ اے ٹرو جیم فار پاکستان کہ یہ گلی گلی جاتی ہیں اور دھوپ ہو سردی ہو دروازہ جاتے ہیں اور جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں، جبکہ خود بھی یہ معذور ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں جو ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں، یہ ہمارے جو بہادر ہیرو ہیں، ونڈر وومن کا نام آپ نے صحیح دیا انہیں، ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. بہت سے چیلنجز ہیں جس کو یہ مد نظر رکھ کر پھر بھی یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہ خطرناک بیماری ہے اس کا واحد حل ہے ویکسین اور قطرے، اور لوگ جو ہیں اس کے لیے کافی کوآرڈینیٹ نہیں کرتے ہیں. گورنمنٹ بہت کوششیں کر رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو چلیں ہم اس حوالے سے بات ہی کر لیتے ہیں. آج ہمارے شو میں وہ گیسٹ بھی ہیں بہادر خاتون جی عائشہ رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پولیو فرنٹ لائن ورکر ہیں. عائشہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا اسٹوڈیو. سب سے پہلے کچھ کہے بغیر ہیٹس آف ٹو یو، ریئلی ہیوج سلوٹ ٹو یو. آپ جو کام کر رہی ہیں اس معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے. یہ بتائیے گا عائشہ کہ کب اور کیوں آپ کو اور کیسے یہ آپ کو خیال آیا کہ اب میں جو اپنی باقی کی زندگی ہے وہ صرف کر دوں گی پولیو سے لڑنے کے لیے؟ جب میں خود پولیو سے متاثر ہوئی تھی تو پھر جب مجھے اس جاب کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے یہی سوچا کہ اگر مجھے یہ جاب مل رہی ہے تو پتہ نہیں اس میں اللہ پاک کی کیا رضا ہے. تو میں نے فوری طور پہ اس جاب کے لیے اپلائی کیا کہ میں اگر ایک مزدوری کا شکار میں خود ہو چکی ہوں تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ 2 قطرے آپ کے بچے کی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں، کہ آپ یہ 2 قطرے دے کے مجھ جیسی بیماری سے، جیسی مجھے بیماری، اس مزدوری سے آپ اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں. اور میں بتاتی بھی ہوں لوگوں کو، لوگ دیکھتے بھی ہیں. تو اس لیے جو لوگ ریفیوز کرتے ہیں وہ لوگ پھر پلا لیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچوں کو اس بیماری سے نہ گزرنا پڑے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو 2 قطرے پلاتے ہیں. تو عائشہ اب ظاہر ہے آپ لوگوں کو ہمارے جتنے بھی پولیو ورکرز ہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لوگ بھی تعاون نہیں کرتے ہیں، آپ نے خود بھی ذکر کیا. تو زیادہ تر لوگ مطلب قائل ہو جاتے ہیں جب آپ انہیں بتاتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے ان قطروں کو پلانا، یا ان کی طرف سے ریزسٹنس آتا ہے؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 2 قطرے صحیح نہیں ہے، مطلب کہ جیسے کسی کو صحیح سے گائیڈ لائن نہیں دی جاتی. تو پھر میں انہیں گائیڈ لائن دیتی ہوں کہ اتنے سالوں سے جب ہم آپ کے بچوں کو یہ 2 قطرے پلا رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، نہ کہ آپ کے بچے کی قوت مدافعت کو کم کرتے ہیں. تو یہ آپ کے بچے کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ امیونٹی کو بھی اسٹرونگ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ 2 قطرے آپ کے بچوں کے زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ بیماری سے لڑنے میں آپ کے بچوں کی مدد کریں گے. اور مجھے سے دیکھ لیں کہ جب مجھے پولیو ہوا تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اتنا پتہ نہیں تھا، تو میں اس بیماری کا شکار ہو گئی. تو آپ سب جاننے کے باوجود، کیونکہ آپ کا بچہ اپنے لیے باعث سٹینڈ نہیں لے سکتا، آپ کا بچہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، آپ اپنے بچے کی زندگی کا فیصلہ ہر فیصلہ لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنی بچے کے یہ 2 قطرے پلانے کا فیصلہ کیوں نہیں لے سکتے؟ صحیح بات ہے. اچھا عائشہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جب روزمرہ کی روٹین ہے، روزمرہ کی ڈیوٹی کے اندر آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، کیا مشکلات آپ فیس کرتی ہیں؟ میں جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے میں ویک ہوتی جاتی ہوں. انسان مسلز جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے میں پرابلمز آتی ہیں، جیسے کہ بعض ٹائم پاؤں مڑ جانا، راستے میں گر جانا. یہ سارے چیلنجز میں فیس کرتی ہوں. تو عائشہ بس آپ اتنی بہادری سے پھر بھی کہتے ہیں نا لوگوں کے لیے اتنا اچھا جذبہ رکھتی ہیں. آپ ایک دن میں کتنے گھروں میں جاتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس ٹاسک ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پہلے تو بہت زیادہ ہاؤس ہوتے تھے، اب تو شکر الحمدللہ 70 گھر ہو گئے ہمارے. تو وہ تھوڑا برڈن کم ہو گیا، لیکن پھر علاقے میں پیدل جانا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے
ہمارے پاس نہ کوئی اسکوٹی ہے نہ ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی ہے, ہم لوگ پیدل جاتے ہیں اور پیدل آتے ہیں, وہی ہمارے لیے ہے کہ ہم نے پیدل جانا ہے اور پیدل آنا ہے, تو اسی لیے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. عائشہ سلام ہے آپ کی عظمت کو اور آپ کے حوصلے کو اور آپ کے جذبے کو کہ آپ اس معذوری کا سامنا کرتے ہوئے آپ پیدل جو ہے وہ گھر گھر جا رہی ہیں اور لوگوں کے بچوں کو محفوظ کر رہی ہیں اس جان لیوا وائرس سے. یہ بتائیں کہ کبھی ڈر نہیں لگا؟ جب حوصلے بلند ہو تو ڈر نہیں لگتا. واہ کیا بات ہے. اور گھر والے کیا کہتے ہیں آپ کے؟ ویسے میرے گھر والے تو مجھ پہ بہت پراؤڈ کرتے ہیں. بڑی بات ہے. ہم بھی آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں. ہم وی آر ویری پراؤڈ آف یو. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اصل ہیرو ہیں اس قوم کے اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. عائشہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے اور ہمت اور طاقت کے ساتھ آپ یہ کام سر انجام دیں. اور اتنی خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے کہ آپ اپنے بچے کا ہر فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ بچہ نہ سمجھ ہے نا, چھوٹا ہے نا ابھی, تو آپ اس کی تعلیم کا, کس اسکول میں جائے گا, کیا کھائے گا, کب اٹھے گا, کن دوستوں میں ملے گا, تو آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ اپنے دونوں پیروں پر چلے پھرے دوڑے اور ایک صحت مند انسان بن کر معاشرے میں آگے بڑھے. تو یہ فیصلہ بھی آپ نے لینا ہے, وہ تو ڈیسیجن نہیں لے سکتا. تو آنے والے وقت میں ریگریٹ سے بچیں اور ابھی یہ فیصلہ لیں.